شخصیت کا یہاں بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ کہ ہمارے قائد محترم نواز شریف صاحب آج ہم سب کو، چاہے یہاں ہم عہدوں پہ ہیں، پارٹی کے عہدوں پہ ہیں، سرکار کے عہدوں پہ ہیں، عام ورکر ہیں، ہم سب کو فخر ہے کہ ہم قائد محترم نواز شریف کے کارکن ہیں، اور آپ سب کو بھی یقیناً فخر ہوگا ہم اس جماعت کا حصہ ہیں جس جماعت نے پاکستان بنایا۔ آج ہم اس جماعت کا حصہ ہیں جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اس جماعت کا حصہ ہے جس نے پاکستان کو ایشیا کے ٹائیگر بنانے کی طرف رواں دوا تھا، اس جماعت کا حصہ ہے جس میں شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ جو ہے موجود ہیں، جنہوں نے اس ملک میں یقین جانے، میں ابھی قادری صاحب کو کہہ رہا تھا، ہم نے 1.5 سال اس کا آخری جو وزیر اعظم کا پیریڈ تھا ان کے ساتھ کام کیا، وہ کہ ہمارے اور آپ کے قائد محترم نواز شریف صاحب کی اپنی ایک شخصیت ہے، نیشنل انٹرنیشنل، لیکن ایز وزیر اعظم ان کا انتخاب اس مجلس میں میں شریک تھا، کہا گیا کہ وہ 4 خوبیاں دیکھی جائیں جو کسی میں نہ ہو، تاکہ کوئی گروپ بندی نہ ہو پارٹی میں۔ الحمدللہ مجھے یاد پڑتا ہے وہ 4-5 خوبیاں ادھر ہی بیان ہوئی، تو وہ ایک ہی شخصیت تھی جو ہمارے ٹاپ لیڈرشپ میں اس وقت موجود تھی، وہ شاہد خاقان عباسی صاحب۔ پہلی شرط تھی اس نے زندگی میں کبھی پارٹی سے بے وفائی نہیں کی ہو۔ الحمدللہ ساری دنیا جانتی ہے کہ شاہد خاقان اور اس کے خاندان نے مسلم لیگ نون کے ساتھ، قائد محترم نواز شریف کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ انڈکلیئر سائن کے مطابق انہوں نے ہمیشہ وفاداری کی، اصولوں کی۔ دوسرا، فائنینشل کبھی کوئی الزام بھی نہ ہو، اللہ کا شکر ہے اس کے علاوہ اور کوئی شخصیت ہو سکتا ہے مجھ جیسوں پہ 100 الزام ہو، پھر اس کے اوپر ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، وہ کبھی تکبر اور غرور کے چکروں میں نہ ہو، تو یہ وہ شخص ہے جو ایئر بلو کا مالک ہونے کے باوجود روڈ پہ جب پھرتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ ایک عام آدمی ہے یا کوئی ایک سرمایہ دار ہے۔ یہ شخصیت کے اندر پھر ایسا ہو جو پارٹی کے اندر کسی گروپ کا حصہ نہ ہو، ودن پارٹی بھی ہمارے نظریات کے گروپ ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، الحمدللہ کسی گروپ میں وہ ڈسپیوٹ نہیں تھا۔ الحمدللہ اس نے اس 1.5 سال میں جو کام کیا، یقین کریں اگر ایسے شخص کو 5 سال یہ ملک مل جائے تو یہ ملک جو آج جوکروں کے ہاتھ میں ہے، مداریوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، رنگ بازوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ میرے بھائی نے تقریر میں کہا کہ 65، 71 اور یہ جو کارگل کی جنگ سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا ہے۔ بحیثیت چھوٹے سے علاقے کے چیف منسٹر کے ہمیں وفاقی حکومت کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم میں اپنے وجدان کے ساتھ کہتا ہوں، اس ملک کو اتنا کھوکھلا کر دیا گیا ہے گزشتہ 1.5 سال میں، کسی جنگ نے بھی اتنا کھوکھلا نہیں کیا تھا۔ اس لیے ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنا کے اس کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہے، نہ اس میں اخلاق ہے، نہ اس میں تمیز ہے، نہ اس میں کسی سے بات کرنے کا ڈنگ ہے، نہ اس کو وزیر اعظم آفس کا ڈیکورم کا پتہ ہے۔ اس شخص کے ذہن میں ایک ہی چیز سوار ہے کہ میں صبح دوپہر شام مسلم لیگ کے کارکنوں کو گالیاں دوں، ان کو لٹکاؤں، اور اسی سے اس کو تسکین پہنچتی ہے، 2 چیزوں سے اس کو تسکین پہنچتی ہے، ایک پڑی سے جو نشے سے، دوسری اس کو تسکین اس دن پہنچتی ہے جب مسلم لیگ نون کا کوئی قائد بے گناہ اس کو جیل کے سلاخوں پہ پیچھے ڈال دیا جائے۔ یہ خود کہتا ہے نجی مجلسوں میں، اس دن میری رات پوری صحیح سکون سے گزرتی، خدا گواہ ہے۔ میری جب شروع میں اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے استدعا کی، میں نے کہا آپ ملک کے وزیر اعظم جیسے تیسے بن گئے، حدیث مبارک ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور خاص تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کی ریاست کی آپ بات کرتے ہیں اس میں وضاحت کے ساتھ ہے، حضور نے فرمایا جو حکمران انتقام کی نیت سے اقتدار میں آئے گا اس کی قسمت میں ناکامی ہوگی، کامیابی کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نے اس کے سامنے کہا، میں نے کہا میں بھی ایک چھوٹے سے علاقے کا ہوں، میں بھی اپوزیشن میں رہا ہوں،
میں نے بھی اپوزیشن میں تقریریں کی ہیں، لیکن جس دن میں منتخب ہوا، میری جماعت نے، میرے عوام نے مجھے چیف منسٹر بنانے کا فیصلہ کیا، تو میں نے تقریر کی، میں نے کہا آج کے بعد احتساب کا، ہماری حکومت کا احتساب سے کوئی لینا دینا نہیں، اس لیے کہ مجھ پہ اگر احتساب چھوڑا جائے کہ میں اپنے کسی مخالف کو جینے نہ دوں اور اپنے کسی دوست کو مشکل آنے نہ دوں، اس لیے کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں۔ میں نے کہا مہربانی کریں، احتساب ادارے کریں گے، حکومت کسی پہ بدلے نہیں بجائے گی، ہم ڈیلیوری پہ دھیان دیں گے۔ آج اس خطے میں جا کے دیکھو، میں نے کہا خان صاحب کو، نواز شریف کے شاہینوں نے، نواز شریف کے کارکنوں نے اس کی سرپرستی میں، اس خطے میں میرے علاقے کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جہاں سال میں 300 لاشیں گرتی تھی، جہاں پہ انیوار نوکریاں بکتی تھی، جہاں پہ ایک کلوٹ نہیں بنتا تھا، الحمدللہ 4.5 سال ہو گئے، اس خطے میں ایک بھی دہشت گردی کا واقعہ الحمدللہ نہیں ہوا۔